السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی ہم بیان نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ہم پچھلے لیکچر میں اسلام کو سمجھے کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین کا پہلا اصل ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین 5 ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید، یہ 5 دین کے اصول ہیں۔ ایک بھی اصول چھوٹ گیا تو دین نامکمل ہے، دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو مکمل دین ہے یہ اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ تو دیندار کب ہوں گے؟ جب ہم یہ 5 پہ عمل کریں گے، 5 کو سیکھیں گے، 5 کو سمجھیں گے، تو یہ مکمل دین ہے۔ یہ قرآن سے، حدیث سے۔ اسلام، ایمان، احسان یہ حدیث جبریل سے ہم نے لیا تھا۔ تقوی اور توحید تو قرآن میں ہے۔ اسلام، ایمان، احسان۔ تو اسلام کو ہم نے کوشش کیا سمجھنے کے لیے کہ اسلام کے معنی کیا تھے، ماننا، اسلام کا تعلق کس سے جسم سے ہوتا ہے اور کیسا ماننا اسلام میں، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا۔ تو یہ دین کا پہلا اصل تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے ایمان کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دین کا دوسرا اصل ہے اور یہ اسلام سے بھی بہت امپورٹنٹ اصل ہے۔ یہ ایسا اصل ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس اگر ایمان نہ ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ ایمان والے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ایمان والا ہی کامیاب ہے اور ایمان والا ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا دوست ہے۔ تو ایمان بہت ضروری ہے، ایمان حاصل کرنا پڑتا اور یہ دین کا دوسرا اصل ہے، اسلام سے بھی امپورٹنٹ اصول ہے۔ تو اسلام کے معنی کیا دیکھے ہم نے؟ اسلام کے معنی ہم نے ماننا دیکھے۔ اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں قرآن حدیث سے ایمان کے معنی ہے جاننا۔ اسلام کے معنی تو ماننا ہو گیا، اب ایمان کیا ہے؟ جو اسلام میں معنی ہمیں جاننا ہے۔ اسلام میں ہم نے کیا مانا؟ اسلام میں ہم نے مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مانا کہ نماز 5 وقت فرض ہے، مان لیا۔ روزہ رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ اور حج یہ مان لیا۔ اب یہ جو معنی ہیں وہ جاننا ضروری ہے، ماننے کے بعد جاننا ضروری ہے۔ ہم دنیا میں پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں اپنی کہ ہم ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہلے ماننے کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ جاننے سے جو ہے نا کام آگے بڑھتا ہے، جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ رشتہ درست ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ آفس میں گیا، آفس کی مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ جاتا ہے آفس کام کرنے کے لیے، پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آفس کی ٹائمنگ یہ ہے، تمہاری سیلری اتنی ہے، چھٹی اتنی ہے اور جو ہے نا یہ کام ہوگا، تو ساری چیزیں اس کو بتائی جاتی ہے تو وہ مان لیتا ہے، وہ سوالات نہیں کرتا، مان لیتا ہے۔ اب ماننے کے بعد اب جو بھی مانا، اب اس کے آگے جب سے جاب شروع کرے گا وہ جانے گا، جو مانا تھا وہ دیکھے گا کہ یہ ہاں میں نے مانا تھا، اب جانتا ہے، تو وہ علم اس کا حاصل کرتا ہے۔ جو مانا اس کو جانتا ہے، یعنی جانتا پن، یعنی اس کو جاننا مطلب وہ اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو جب جانتا ہے تو ہاں وہ مان لیتا ہے کہ ہاں جو میں نے مانا تھا وہ میں جان رہا ہوں، یہ صحیح ہے۔ تو اس کا جب جو ہے ایمپلائر سے جو رشتہ ہے اس کا جب مضبوط ہوتا ہے، یعنی جاننے سے کیا ہوتا ہے، اگر صحیح جو مانے وہ جان لیے تو کیا ہوتا ہے، ایمپلائر اور ایمپلائر میں وہ تعلق و رشتہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر جو مانا وہ ایک مانا اور کام میں کچھ اور مل رہا ہے، اسے تنخواہ ایک بات ہوئی اور مل کچھ اور رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ تعلق اس کا خراب ہوگا، رشتہ اس کا جو ایمپلائر سے، اس کا مینیجر سے جو بھی رشتہ ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مانا ایک اور جان رہا ایک۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ماننے کے بعد جانتے کوئی کام کرنا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو یہ رشتہ ہے، تو وہ ماننے کے بعد اب جانتا ہے کیونکہ وہ کیوں جان رہا ہے؟ وہ نقصان سے بچ جائے اس لیے جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے
معلومات کرتا ہے کہ بچہ کیسا ہے، بچہ کتنا شریف ہے، بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے، جو بتایا گیا ہے بایو ڈیٹا میں وہ صحیح ہے نہیں ہے. تو جو پڑھ لیا اس نے بایو ڈیٹا میں وہ جانتا ہے، کیوں نقصان سے بچ جائے، کیونکہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو غلط جگہ نہیں دینا چاہتا. اسی طرح سے دین میں بھی کیا ہے، ماننے کے بعد جاننا ضروری ہے. پریکٹیکل ہے دین بھی کہ مانے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا ہم. اب اس کو جاننا، اب جاننا کیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے جاننا کیا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے یہ جاننا. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرے ہمیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ کو جاننا پہچاننا اسی لیے ہمیں پیدا کیا. ہمیں جاننا ہے اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے. تو ہمیں کیا جاننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. یہ جاننا اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے. اپنے آپ کو کیوں جاننا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو پہچان ہے، ہم جو اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہیں، یہ تو جانوروں کے پاس بھی یہ پہچان ہے. ہم اپنے پاس اپنے بارے میں جو جانتے ہیں کہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، یہ ہمیں جو نا ہماری غذا یہ تو جانوروں کے پاس بھی آپ فرماتے. تو ہمیں جو حقیقت میں جاننا ہے، اپنی حقیقت کو جاننا ہے. اصل میں کیا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے. تو اپنے آپ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو بھی جاننا ہے، اپنے آپ کو بھی جاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، خبر کا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ سوال کا جواب دے سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، خبر کا سوال ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. دین کو جاننا ہے، دین کو جانیں گے تو خبر کا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اپنے آپ کو جاننا ہے، پھر شیطان کو بھی جاننا ہے، نفس کو اپنے آپ کو جاننا ہے، اور مخلوق کو جاننا ہے. اب یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، تمام چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک لائن میں فرمائے، ایک آیت میں فرمائے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا. جاننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ. کیونکہ ہمیں کیا جاننا ہے، خالق کو جاننا ہے اور مخلوق کو بھی جاننا ہے. خالق کو جاننا ہے اور مخلوق کو بھی جاننا ہے. اب یہ خالق اور مخلوق کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ. کیوں لا الہ الا اللہ جاننا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں خالق کا بھی علم ہے اور مخلوق کا بھی علم. اس میں خالق کا جانتا پن بھی ملے گا اور مخلوق کا جانتا بھی ملے گا. تو ہمیں سب سے پہلے کیا جاننا ہے، اسلام میں کیا ہے. ہم کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیے، مان لیے، اقرار کر لیے زبان سے. اب جو مانے اس کو جاننا، کیونکہ جانیں گے تو یہ جو ہمارا جو رب سے رشتہ ہے نا، وہ رشتہ مضبوط ہوگا. بغیر جانے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسا کریں گے ہم، جب تک ہم اپنے رب کو نہیں جائیں گے. جب ہم عبادت کیسا کریں گے، تو عبادت کرنے کے لیے جاننا پڑتا ہے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کون ہے، ہمیں کیسا پال رہا ہے، کیسا ہماری پرورش کر رہا ہے، کیسا ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. تو ہمیں کیا جاننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا ہے کہ اس کے ذریعے ایمان آتا. اس ایمان کیا ہے، ایمان کے معنی جاننا. ایمان کیا ہے، بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق اور رشتے کا نام ایمان. تو یہ رب اور بندے کے بیچ میں جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے معنی جاننا ہے. جاننا کیا ہے، علم حاصل کرنا. کس کا علم، اللہ تعالیٰ فرما دی کہ تم علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم اس کا علم حاصل کرو، تم اس کا جانتا پن حاصل کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتا پن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کلمے کی تعلیم دی. کیوں دیے، یہ ایمانی کلمہ ہے، اس سے ایمان آتا ہے، اس سے جانتا پن آتا ہے، اس سے رب کی پہچان ہوتی ہے، اس سے مخلوق کی پہچان ہوتی ہے. تو جب ہم علم حاصل کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تو ہمارا جو رشتہ رب سے ہے وہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. اب کیا ہے ہمارا رشتہ، ہم کیونکہ اقرار کر لیے، صرف مان لیے لا الہ الا اللہ کو، ہاں اللہ رب ہے، ہاں اللہ رازق ہے، ہاں اللہ ہمیں پالتا ہے، یہ زبانی ہے، مگر ہمارے دل میں بات نہیں اتری. جانتا پن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان دل میں آتا ہے. ایک اسلام ہے، اسلام کا تعلق جسم سے، ایمان کا تعلق قلب سے. قلب میں بات اترنے آئے تو ایمان آتا قلب میں. اب قلب میں لا الہ الا اللہ اترنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک. کب اترے گی قلب میں بات، قلب میں بات جب اترے گی جب جانتا پن آئے گا، لا الہ الا اللہ کا جانتا پن آئے گا. جانتا پن کیا ہے، علم حاصل کرنا. علم کس کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ جانتے پن سے کیا ہوگا، بندے کا جو تعلق ہے رب سے رشتہ ہوگا. کیونکہ بغیر جانے ہم اللہ کی عبادت کیسا کریں گے. عبادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی کیا ہے،
اللہ کی عبادت مطلب اولیاء اللہ فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری ہونا، ذلت اور فقیری احتیاطی ہونا، یہ عبادت ہے۔ تو ہم دیکھیے ہم کس کے سامنے عز و انکساری کر رہے ہیں؟ ہماری نماز لے لیں، اب کلمے میں اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ ہے، کلمہ زبانی پڑھ لی، اب نماز لے لیں، ہم نماز میں کیا عز و انکساری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ہم نماز میں کیا مولا کے فقیر بن رہے ہیں، محتاج بن رہے ہیں، حاجت مند بن رہے ہیں، ضرورت مند بن رہے ہیں نماز میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ تو یہ ہم نہیں گڑ گڑا رہے، مطلب ہم جانے نہیں اپنے رب کو، ہم جان رہے بھی نہیں۔ اب ہم دیکھیں یہ جو ہمارا گڑ گڑانا ہے، جو فقیرانہ انداز ہے ہمارا، ہم محتاج کس کے بنے ہوئے؟ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، کیونکہ رب کو صحیح نہیں جانے، مخلوق کی غلط پہچان آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہی حاجت روا ہوں، کلمے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں۔ یہ کلمے میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے۔ اب یہ کلمے کو ہم زبان سے پڑھ لیے، اب کیونکہ رب کو نہیں جانے، اللہ الہ ہے، اللہ حاجت روا نہیں جانے، تو کیا ہے؟ ہم مخلوق کو جان رہے ہیں، مخلوق کی غلط پہچان بن گئی، ہم مخلوق سے دیکھ رہے ہیں، غلط دل میں بات بیٹھ گئی کہ مخلوق سے مجھے فائدہ ہے، مخلوق سے نقصان۔ اللہ تعالیٰ فائدہ نقصان کا مالک ہے، ہم یہ کلمے میں پڑھیں، مگر ہمارا دل کیونکہ تجربے مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جان رہے، ہم مخلوق کو دیکھ کر، مخلوق کو سمجھ کر یہ بات بٹھا لی کہ میری جو حاجت پوری ہو رہی اس سے ہو رہی، پیسوں کو دے کر کوئی بغیر پیسوں سے میری حاجت پوری، پیسوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، پیسے ہے تو سب کچھ ہے، پیسے ہے تو عزت ہے، پیسے نہیں ہے تو میں نقصان میں ہوں۔ یہ ہماری جو ہے نا فہم ہو گئی، یہ غلط فہم ہو گئی پیسے۔ حالانکہ ہونا کیا تھا کہ میری جو حاجت، میری جو ہے نا ضرورت پوری ہونی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو، میری ہر حاجت، میری ضرورت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں تو محتاج فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہونا تھا۔ مگر ہمارے دل میں کیا آ گیا؟ پیسوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں، تو اسی لیے کیا ہے؟ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو ہم بے چین ہو جاتے، اسی لیے کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو ہم جو ہے نہ جانے کتنے حرام کام کرتے، نہ جانے کتنے جو نا بے ایمان کام کرتے۔ تو یہ ہم بٹھا لیے، اب ہم کیا کر لے؟ بچپنے سے دیکھ لے، ہم بچپنے میں کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، ہمیں جو جانتا پن دیا گیا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہماری کامیابی کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا بچپن میں کہ دیکھو یہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، یہ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ سارے پڑھے لکھوں کے طبقے کو بتائے گا یہ کامیاب لوگ ہیں، تم بھی پڑھو گے تو کامیابی۔ اب بچہ بڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ہاں یہ تو کامیابی ہے، یہ تو جو ہے نا مزدوری نہیں کرتے، یہ جو ہے نا آٹو نہیں چلاتے، یہ جو ہے نا رکشہ نہیں چلاتے، یہ وہ کام نہیں کرتے جو بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو محنت کے کام ہے۔ اور بچہ کیا سمجھتا ہے؟ کامیابی میری اس میں ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی پڑھنا ہی میری حاجت ہے، پڑھنا ہی سے میری حاجت پوری ہوتی ہے۔ مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈگریز کو، پڑھائی کو، اسکولنگ کو، کالج لائف کو، یونیورسٹی ڈگریز کو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ہی میری حاجت پوری ہے، یہ حاصل کرنا مجھے ضروری ہے۔ اب اس کے جانتے پن میں لگا اور وہ دیکھ رہا ہے، اب وہ غلط دیکھ رہا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا انہوں۔ اب اس کے دل میں بات بٹھا دی جا رہی ہے، ایمان دل میں آتا ہے، شرک بھی دل میں آتا ہے، کفر بھی دل میں آتا ہے، نفاق بھی دل میں آتا ہے۔ اب اس کے دل میں بات یہ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ پالتا، تمہارے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ پالتا، مگر ڈگری پڑھنے سے روکا نہیں گیا، پڑھنا ہے بہترین سے پڑھی، کمائی سے روکا نہیں گیا، نوکری سے روکا نہیں گیا، بزنس سے روکا نہیں گیا، مگر اس کی جو غلط فہم بیٹھ گئی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، نوکری کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، اور یہ ڈگری کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، ڈگری سے ہم پل رہے ہیں، تو یہ غلط فہم بیٹھ گئی۔ اب بچہ بڑا ہوتا ہے، اب ڈگری حاصل کرتا ہے، اب جاب جب مل جاتی ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ جاب سے میں پل رہا ہوں، اب جاب ہے تو میری عزت ہے، جاب ہے تو گھر والوں کو میں پال رہا ہوں، یعنی اب جاب کو بھی معبود بنا لیا، یا اپنے آپ کو بھی معبود ہونے کا اعلان کر دیا کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کو پال رہا ہوں، یا اپنا کمائی کما کر وہ کیا کہتا ہے، یہ کمائی سے میں پل رہا ہوں، کمائی سے میری عزت ہے، یہ پیسوں سے عزت ہے، میری شہرت سے عزت ہے، میری پوزیشن ہے، اس سے میری عزت ہے۔ مطلب ہونا کیا تھا؟ جاننا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اب نہیں جاننے سے یہ نقصان ہو رہا، نہیں جان رہے رب پالنے والا ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ یہ رب کے جو حقیقت ہے وہ نہیں جانا، یہ ہم نہیں جاننے کی وجہ سے، اس کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر غلط پہچان آ گیا، ہمارے اندر یہ غلط تصدیق ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں، یا کوئی مخلوق ہمیں پال رہی ہے، کوئی ڈگری ہمیں پال رہی ہے، یا کوئی بینک بیلنس ہمیں پال رہا ہے، یہ غلط تصدیق ہمارے دل میں ہوگی۔ اب وہ کمائی کرتا ہے بندہ، کمائی کرتے 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 ایک بڑھاپے کے اسٹیج میں آتا، اب وہ جوانی میں تھا، اب یہ اس کی تصدیق یہ دل میں تھی، فہم تھی کہ اس کے پاس یہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو پال رہا ہوں، میں میرے جو ہے نا بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو پال رہا ہوں، یہ دل میں ہوتا ہے، زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دل میں ہے اس کے، یہ میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں، گھر والوں کو پال رہا ہوں، میری ڈگری ہے۔ اب یہ پالتے پالتے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے لوگ گڑگڑائے،
میرے سامنے لوگ جو نا عاجزی کرے. اب یہ عاجزی کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. گڑگڑانا کس کے سامنے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب کیونکہ اپنی غلط پہچان ہو گئی, اپنی حقیقت کو نہیں جانا بندہ. امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرمائے, تو پہلے جان تو کون ہے, تو کہاں سے آیا, تو کیوں آیا, مقصد کیا ہے تیرا آنے کا, اور تو پھر یہاں سے جائے گا کہاں. اب وہ مقصد کو نہیں جاننے سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, نہیں جاننے سے تکبر آ رہا ہے, بندہ چھوٹا فرعون بن جا رہا. اب یہ ہم نہیں جانے اپنے آپ کو, تو کیا ہو رہا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے, ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں, گھر کے مالک بنا لی. چھوٹے مالک تو ہے نا, مالک تو بن گئے نا, مالک بن گئے, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں گھر والوں کو پال رہا ہوں, میں اپنی بیوی بچوں کو پال رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, تکبر میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. بندہ کیا ہے, حسد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, شرک میں, کفر میں. یہ چھپا ہوا, یہ شرک, کفر, یہ تمام گندگی دل میں آتی. تو یہ دل میں اس کے یہ ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے نا, میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں, میں گھر والوں کو پال رہا ہوں, میری صلاحیتوں کو اپنی سمجھتا. کلمے میں ہم کیا سیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی, کوئی مخلوق کسی مخلوق کی صلاحیت نہیں, ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی. قوت بھی لا حول ولا قوت, یہ پڑھتے ہم زبان سے پڑھتے کہ قوت بھی اللہ کی, ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. مگر ہمارا عمل دیکھیں تو کیا ہے, ہم چھوٹے معبود ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ہم بول رہے ہیں کہ میری قوت سے میں پل رہا ہوں, میری اسٹرینتھ سے, میری صلاحیت ہے. تو یہ کیا ہے, نہیں جاننے, اپنے آپ کو نہیں جانے. جاننا ہے کیا ہے, اللہ کو جاننا ہے, اپنے آپ کو جاننا ہے, شیطان کو جاننا ہے, نفس کو جاننا ہے, خبر کے سوالات کو جاننا ہے. ابھی جانیں گے تو یہ جاننے کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تم جانو لا الہ الا اللہ. کہ لا الہ الا اللہ جب جان لیں گے تو اس میں خالق کا بھی علم ہے, خالق کو بھی جانتا پن ملے گا, اور مخلوق کا بھی جانتا پن ملے گا. خالق اور مخلوق کی جانتا پن میں ہم جب فرق کریں گے تو ہمیں حقیقت پتہ چلے گی کہ میں اپنے آپ کو نہیں پال سکتا, نہ میرے ماں باپ مجھے پال سکتے, نہ ماں باپ کو میں پال سکتا ہوں, نہ میں گھر والوں کو پال سکتا ہوں, نہ بیوی کو پال سکتا ہوں, نہ بیوی بچے میرے کو پال سکتے. کوئی کسی کو میں نہیں پالتا, سب کو پرورش کرنے والا, پالنے والا, ضرورتوں کو پوری کرنے والا, آسانیاں دینے والا, مشکلوں سے نکالنے والا, سب فائدہ دینے والا, نقصان جو ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ جانتا پن ہونا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا ہے, اپنے آپ کا جانتا پن ہونا ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کہاں جاؤں گا, میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں یہاں میری کامیابی کس میں ہے, میری ناکامیابی کس میں, یہ جاننا ہے. اب جوانی میں تکبر میں آئے گا, بچپنے میں تھا تو پڑھائی کو معبود بنا لیا, تھوڑا بڑا ہوا تو اپنے آپ کو بنا لیا, یا یہ چاہ رہا کہ عزت کے ساری لوگ میرے سامنے کرے, لوگ میرے سامنے گڑگڑانا اللہ تعالیٰ کے سامنے, فقیر اللہ تعالیٰ, کیونکہ اپنے آپ کو نہیں جانا. مخلوق کو جو نا چاہ رہا ہے کہ مخلوق میری عبادت کرے, عمل سے اس کے عمل سے عبادت کیا ہے, عزت کے ساری کرنا ہے, ذلت اور فقیر, احتیاط, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, معبود کے سامنے یہ کرنا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے گڑگڑائیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے فقیر بنیں. اب یہ چاہ رہے ہیں, اگر ہم چاہ رہے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا, یا تو کفر میں مبتلا ہے, یا شرک, یا نفاق, تمام بیماریوں میں ہم مبتلا. تو اب جوانی کے بعد ایک بڑھاپا آتا ہے. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, اب کما لیا, جما لیا, پراپرٹیاں بن گئے, اب یہ تمام چیزوں کو وہ معبود بناتے ہیں. اب وہ کوئی یہ تو یا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں, یہ پراپرٹیوں سے تو نا مجھے کرایہ آتا ہے, اب یہ کرائے سے میں پلتا ہوں. ہونا کیا تھا, پراپرٹی سے نہیں, میں اللہ تعالیٰ سے پل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے کو پال رہا ہے, پراپرٹی تو ذریعہ ہے. دل میں یہ بات نہیں آنا کہ میں پراپرٹی سے پل رہا ہوں, دل میں یہ ہونا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو, میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں, یہ کیا ہے اپنے آپ, یہ کیا ہے, پراپرٹیوں کو معبود بنا لیا. یا یہ سمجھے گا کہ میرے اولاد مجھے پالے گی, اب یہ اولاد کو معبود بنا لیا. یا یہ سمجھے گا میرا بینک بیلنس مجھے پالا, اب بینک بیلنس کو معبود بنا لیا. اب یہ بت جو بنا لیا, بینک بیلنس کا, دوستوں کا, رشتہ داروں کا, اولاد کا, پراپرٹیوں کا, جتنے بھی بزنس ہے, جتنے بھی امپائرس وہ بنا لیا, اس کا یہ بت اس کے دل میں بیٹھے گا. اب یہ بت ہے تو یہ بت کے ساتھ ہم کیا عبادت کر سکتے, ہم کیا روزہ رکھ سکتے, ہم کیا حج کر سکتے, زکوٰۃ دے سکتے. دل میں بت ہے, دل میں کیا ہونا تھا, صرف اللہ الہ ہی یہ ہونا ہے, اللہ حاجت روا یہ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ رازق یہ ہونا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے, میری حاجت پوری کر رہا تو اللہ تعالیٰ سے. مگر ہمارے دل میں یہ اتنے سارے بت ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہے, کفر میں, شرک میں, نفاق میں, تمام گندیوں میں مبتلا ہے. تو یہ نہیں جاننا ہے, نہیں جاننے سے کیا ہو رہا ہے, نہیں جاننے سے غلط دل میں تصدیق ہو جا رہا ہے. جاننا کیا ہے کہ اللہ ہی الہ جاننا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے تو تمام مخلوق بھی پہچان, کیونکہ کلمے میں کیا ہے, یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو بتایا, 13 سال اس کی ٹیچنگ, اس کی تعلیمات صحابہ کرام کو پہنچے. تو یہ کلمہ صحابہ جیسی مقدس جماعت جو عربی جاننے والی ہے, وہ جماعت 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں تو پوری زندگی بھی بس نہیں ہوگی ہمارے لیے.
کیونکہ ہم تو عربی جاننے والے نہیں ہیں، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان آج بھی جو تعلیمات جو ٹیچنگس صحابہ کو ملی ہے، جو کا تو اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں مل رہا، کلمے کی جو تعلیم ہے، کلمے کی جو فہم ہے، یہ فہم ہمیں مل رہی. تو ہم جب یہ سیکھ جان لیں گے کہ اللہ میرا رب ہے، ہم یہ جان لیں گے کہ مخلوق نہیں پالتی، مخلوق خود محتاج ہے اللہ کی، مخلوق خود حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم حاجت مند ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں اٹھنے کے لیے محتاج ہوں، میں اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا، میں چلنے کے لیے محتاج ہوں، میں سوچنے کے لیے محتاج ہوں، میں کتنا مجبور ہوں دیکھنا ہے، میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے بغیر نہیں کر سکتا، میں حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر. ہمیں یہ جاننا ہے. اب نہیں جاننے کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں جاننے کی وجہ سے ہم یا نا فرعون بنے ہوئے، ہم اپنے آپ کو جو نا معبودیت کا دعوت کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ میرے سامنے گڑائے، مجھے عزت دے، مجھے سلام کریں، مجھے جھک کے سلام کریں. ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا. اسلام میں مان لیے بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دیے. اب ایمان میں جو مان لیے جاننا، کلمے کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا ہے، تو کیونکہ جانیں گے تو جانیں گے تو عبادت کر سکیں. اللہ کو جانیں گے کہ اللہ الہ ہے کیسا ہے، وہ جانیں گے تو اللہ تعالیٰ سامنے گڑائیں گے. اللہ تعالیٰ مالک ہے جب ہم جانیں گے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہم جائیں گے تو اس کے سامنے ہم نماز میں آ کے گڑائیں گے. نماز کیا ہے؟ ملاقات کرنا ہے. نماز کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے، مولا کے سامنے آ کے عاجزی پیش کرنا ہے کہ مولا یہ ملک تیری ہے، میرا کچھ بھی نہیں. ہم کیونکہ نہیں جان رہے ہیں، ہم جو نا زبردست کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے پڑھ رہے ہیں اور سلام پھر کے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہم نماز پڑھے کیا پڑھے. جو بچپنے کی ہماری نماز تھی، آج بھی ہماری وہی نماز ہے. جو 40 30 50 سال پہلے جو نماز تھی ہماری، جو ہم بچپنے میں پڑھتے تھے، وہ آج بھی ہماری نماز ہے. حالانکہ ہر چیز میں ہمارے پاس امپرومنٹ ہے، ہر کام میں ہمارے پاس امپرومنٹ ہے. دنیا کے کوئی کام لے لو آپ، ہر کام میں امپرومنٹ ہے، بہترین امپرومنٹ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بچپنا ہے. ہر کام میں بات چیت لے لو، کھانا پینا لے لو، کمائی لے لو، سوچ لے لو، ہم کہتے ہیں یہ تو جو نا میچورٹی دکھاتے اس میں. مگر دین میں میچورٹی نہیں. دین میں کیا ہے؟ بچپنا. نماز دیکھ لو آپ. اب نماز کیا ہے؟ جانتا پن نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا نماز میں؟ نماز کیا ہے؟ ہم نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے. مگر بندہ کیا ہے؟ بندہ نماز بھی پڑھ رہا، مگر نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچ رہا. نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ گناہوں سے نہیں بچ رہا، بری باتوں سے نہیں روک رہا. حالانکہ نماز پڑھ رہا، 5 وقت نماز کی پابندی کر رہا، زندگی بھر سے نمازیں چل رہی ہے اس کی، مگر کیوں گناہ کر رہا؟ بندہ جانا نہیں اپنے رب کو، وہ جانا نہیں کہ میں اپنی نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. اسلام میں جو مانے وہ جاننا ہے کہ نماز مان لیے 5 وقت پڑھنا ہے، اب یہ نماز کو درست کیسا کرنا وہ جانا نہیں. وہ نماز کو درست کرنے کے لیے جو جانتا پن چاہیے، جو علم چاہیے، وہ نہیں جانا. وہ نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ دل میں بٹھا لیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کی ہے جو رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے. زبان پہ تو کہہ رہا ہے، زبان سے تو یہ ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہمارے دل میں یہ ہے کہ لوگ میرے سامنے گر گڑائے، ہمارے دل میں یہ ہے کہ امپلائرس میرے سامنے، جونیئرس میرے سامنے جو نا عاجزی پیش کرے، فقیری میرے سامنے اختیار کرے، محتاج میرے بنے. نہیں جانا اپنے آپ کو. حقیقت کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اپنے آپ کو جان تو کون ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں جانے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے. ہاں، تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی حقیقت کیا ہے. جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز جو روکتی ہے گناہوں سے، فحشات سے، منکرات سے، بری باتوں سے، یہ کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے دیکھیں ہم جانے نہیں، ہم کلمے کو نہیں جانے، ہم رب کو نہیں جانے. رب کو جانتے تو رب کے سامنے عاجزی کرتے، رب کو جانتے تو رب کے فقیر بنتے، رب کو جانتے تو رب کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرتے کہ مولا یہ ملک تیری. ہم جان رہے نہیں. اب نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہے کہ جسم، ہاتھ پیر کیا ہے اپنی مرضی سے استعمال کرے. ہم نہیں جان رہے ہیں کہ یہ جو ملک میرے پاس ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. یہ ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. اپنی سمجھنا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. اپنی سمجھنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ کی ہے یہ ایمان. یہ جسم یہ اللہ کی ملک ہے. جو کچھ ہے میرے پاس، گھر یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. یہ پیسے یہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی. جو کچھ میرے پاس ہے میرا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی. جب ہمارے دل میں یہ آ جائے گا، جب یہ جانتا پن، یہ حقیقت ہمارے پاس آ جائے گی، یہ علم آ جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم مالک کے منشا کے تحت، مالک کی مرضی کے تحت جو نا اس کو استعمال کریں. اب کیونکہ ہم یہ جو ہاتھ پیر کیا ہے اپنا سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ دے دیے، اللہ تعالیٰ امانت دیے، اللہ تعالیٰ ذاتی، اللہ تعالیٰ جو نا پرماننٹلی نہیں دی، یہ امانتاً دی.
عطا کرے. اب یہ امانت اللہ تعالیٰ جب چاہے جب لے لیتے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. شوہر ہے تو بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا، اولاد پہ ہاتھ اٹھ رہا، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا. آنکھ ہے تو غلط استعمال کر رہا، غیروں کو دیکھ رہا، گھر میں بھی ہے غیر عورتوں کو دیکھ رہا، اور غلط جگہ پہ جا رہا ہے، اور جو نا فون پہ جو نا تباہ کاریاں کر رہا. کیوں کر رہا ہے؟ یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کیا کلمے میں پڑھ لیا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، قرآن میں پڑھ لیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز میں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر دل میں بات نہیں اتری. زبان پہ ہی ہے، دل میں بات نہیں اترنے سے کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی چلاتا. اپنی مرضی چلانا کیا؟ یہ دنیا ہے. اللہ کی مرضی پہ چلنا ہی دین ہے. تو ہماری نماز بھی دنیا ہوتی ہے اگر ہم اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ نماز میں عاجزی کرنا. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ مولا کے سامنے یہ ملک کو پیش کرنا. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ نماز ملاقات ہے، مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب نماز پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مگر نماز جو ملاقات ہے، صلاح جو ملاقات ہے، ملاقات کرنے والے جس سے ملاقات ہو رہی وہی ایبسنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو موجود ہے مگر ہمارا دل وہاں پر حاضر نہیں. دل حاضر کیوں نہیں ہے؟ یہ جانتا پن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیے 5 وقت نماز کے مولا کی بارگاہ میں آگے اپنی جو ملک ہے پیش کرے. تو ہمیں یہ مولا کے بارگاہ میں پیش کرنا کہ مولا یہ میری نہیں ہے، تیری ہے مولا. یہ غلطی ہو گئی، ہاتھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ پیر سے یہ غلطی ہو گئی، آنکھ سے یہ غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دے. تو ہم سب کو یہ کرنا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ کیا دل میں جانتا پن نہیں ہے، مالک کی صحیح تصدیق نہیں ہوئی. اب مخلوق کی صحیح تصدیق ہونے کی وجہ سے نماز میں بھی جا رہے ہیں مخلوق کا خیال ہے، نماز میں بھی جا رہے ہیں باس کا خیال ہے، نماز میں بھی جا رہے ہیں پیسوں کا خیال ہے، نماز میں بھی جا رہے ہیں بینک بیلنس کا خیال ہے. دیکھ لے ہماری نمازیں کیا ہے، بچپنے کی نماز ہے، بچپنے کی میچورٹی نہیں ہے اس میں. تو یہ ہم کیوں ہو رہا ہے کہ ہم کلمہ زبان سے پڑھ لیے، اسلام مان لیے، کلمہ مان لیے، نماز پڑھنا ہے مان لیے، روزہ ہے مان لیے، زکوٰۃ حج ہے مان لیے، مگر جو مانے وہ جان رہے ہیں. دنیا کے ہر کام میں جان رہے ہیں، دنیا کے ہر کام میں جان کے رشتہ مضبوط کر لے رہے ہیں، مگر جو بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہونا ہے، جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، جو گٹھ جوڑ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. مان لے رہے اللہ رب ہے، اللہ تعالیٰ پالتا، زبان پہ ہے، مگر جو رشتہ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایمان، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. ہر دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہمارا ایمان کیسا ہے؟ آفس والوں پہ ایمان رہتا، آفس میں ایمان رہتا کہ دیکھو میرے کو جو ہے نا 1 تاریخ کو 5 تاریخ کو جو ہے نا 6 تاریخ کو جو تنخواہ آ جائے گی، یہ یقین رہتا. اب کوئی پریشانی آ جائے ہمارے گھر پہ تو ہمارے اندر یہ یقین رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پالتا، اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کرتا. کوئی پریشانی آتی ہے ہماری تو نا ہم جو ہے نا پریشان ہو جاتے، اور وہ پریشانی حالانکہ زبان پہ رہتا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، مگر دل بے چین رہتا. اب یہ دل بے چینی کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں اترا. ہم جو ہے نا اپنے آپ کو لوگوں کو جو ہے نا مالک سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ مالک ہی جب دل میں اتر جاتا ہے، پریشانی آ بھی جائے تو ہم پریشانیوں پہ مالک ایمان آنے کی وجہ سے صبر کرتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہو جاتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی مان لیتا ہے، دل بھی اس کا مان لیتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ سکون میں رہتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جان لیتا. تو جاننا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو جاننا ہے. جانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، جانیں گے تو ہماری درست عبادت درست ہوگی، نماز درست ہوگی، جانیں گے تو ہمارے جو ہے نا گناہوں سے بچ سکیں گے. جانیں گے تو ہم جس کو جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہیں، اس کی جیسی عبادت کرنا ہے اس کے لیے کوشش کر سکتے. تو جاننا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا. اور جاننا کیسا ہوتا ہے؟ علم سے آتا ہے. علم کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جاننا ہی خبر میں سوالات ہے. یہ جاننے والے کو ہی آسانی ہوگی خبر کے سوالات. خبر کے سوالات کیا ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے. اب یہاں پر جس کو دیکھا رب، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں رب، جس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ جواب دے. رب اگر یہاں پر پیسوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں سے میں پل رہا ہوں، تو وہاں پر پیسوں کا جواب ہوگا کہ میں پیسوں سے پل گیا ہے، کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی، وہاں پر دل جواب دے گا. کیونکہ دل میں جانتا پن ہوتا ہے، دل میں علم آتا ہے، دل میں ایمان آتا ہے، اور دل میں کفر شرک نفاق بھی آتا ہے. یا تو ایمان ہوگا یا تو کفر ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا تو شرک ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا تو نفاق ہوگا. ایمان ہوگا تو کامیاب ہو، ایمان ہوگا تو کامیاب ہے. کفر شرک میں ہوگا تو وہاں پر اس کے جو ہے نا ڈنڈے شروع ہو جائیں گے، اس کی جو ہے نا سزائیں وہاں سے شروع ہو جائیں گی. تو ایمان والے کے لیے کامیابی ہے، ایمان والے کے لیے آسانیاں ہیں. خبر میں سوالات من ربوں کا جب دے گا، جب یہاں دیکھے گا. اور یہ الستو بھی ربکم جو سوالات ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے تھے عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ہم نے گواہی دی تھی کہ ہو مولا تو ہی ہمارا رب. تو یہ جو گواہی دی تھی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بھیجے کہ دیکھو، دیکھ کے گواہی دو، پہچان کے گواہی دو کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں. تو اللہ کو پہچاننا یہ مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا یہ مقصد حیات ہے. جانیں گے تو یہ گواہی دے سکیں گے
کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے. ہم مگر نہیں جان رہے, نہیں جاننے کی وجہ سے غلط تصدیق ہمارے دل میں ہو گیا, نہیں جاننے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ مخلوق پہ آ گیا. ہمارا جو تعلق جو رب سے ہونا ہے وہ تعلق ہم مخلوق سے کر بیٹھے. اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق سے جو نا جب یہ تعلق ہم رکھیں گے مخلوق سے مایوسی ہوگا بندہ. مخلوق سے سمجھ رہا کہ میرے جو ہے نا ضرورت پوری ہوتی ہے, فائدہ نقصان مجھے مخلوق اس کو خوش کروں گا مخلوق میں تو جو ہے نا مجھے جو ہے نا میرے کام سارے آسان ہو گئے. اگر اس کو ناراض کریں گا, حالانکہ یہ خوش اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, حالانکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, مگر ہم کیا ہے غلط پہچان کی وجہ سے, علم دین حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے, ایمان کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے, علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے. یہ علم جس سے ہمارے دل میں ایمان آئے, یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ایمان نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا, ہماری خبر بھی کا جو نا آخرت کی تمام منزل میں ہم جو ہے نا ناکامیاب ہو گئے. یہاں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو ذلیل کیوں ہو رہے ہیں ہم بول رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزے رکھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, تسبیح پڑھ رہا ہوں, ہر کام میں کر رہا ہوں, ذکر پہ ذکر کر رہا ہوں, مگر پھر بھی جو ہے نا جہاں جاتا ہوں ذلیل ہوتا ہوں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم کلمے کا صرف اقرار کریں, ہمارے دل میں کلمہ تصدیق نہیں ہوا. کلمہ تصدیق ہو جائے گا تو ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں مگر ہمارے دل میں نہیں اتری بات. دل میں نہیں اتری بات اس لیے ہم پر جو ہے نا جہاں جا رہے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دین میں دو اہم چیزیں ایمان ہے, عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ایمان ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز پوچھیں گے مرتے ہی پرسی جو ہے نا ایمان کی ہوگی. ہمیں جو ہے نا بتایا گیا کہ جو نا ہمیں پہلے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا گیا. نماز کے بارے میں نہیں, مرتے جو خبر میں سوالات ہیں وہ ایمانی سوالات ہیں. رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, یہ ایمان رہے گا تو دے سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایمان ہوگا تو دے سکیں گے. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایمان ہوگا تو دے سکیں گے. تو اللہ کی پہچان اللہ رب ہے یہ پہچاننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے یہ پہچاننا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دین کی پہچان بھی ہو. دین کی کیا پہچان ہو؟ دین میں یہ فہم ہو کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے, مقصد حیات کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دین کی فہم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا کرتے, دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. تو دین کی سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے, یہ بھلائی کو ہمیں حاصل کرنا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. وہ مرضی کو پہچاننا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا. اللہ کی مرضی کا اسلام, اسلام کو جاننا ہے. اللہ کی مرضی کا ایمان, ایمان کو جاننا. اللہ کی مرضی کا احسان, احسان کو جاننا. اللہ کی مرضی کا تقویٰ اور توحید, اس کو حاصل کرنا ہے. جانیں گے تو اسلام, ایمان, احسان, یہ تقویٰ اور توحید بھی آئے گا. تو یہ جاننا ضروری ہے. دین میں ہم نہیں جان رہے, دنیا میں ہر چیز میں جان رہے ہیں, مخلوق میں جان رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, آفس میں جان رہے ہیں, اور جو ہے نا ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہی جو ہے نا اصل میری کامیابی ہے. مگر جو چیز ہمیں جاننا ہے, جو ہمیں آخرت میں دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے, جو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ عزت سے رکھیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, جو ذریعہ وہ ایمان ہم حاصل نہیں کر رہے. کیوں حاصل نہیں کر رہے؟ ہمارا جو یقین جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے. یعنی ایمان ہوگا تو یقین آئے گا. ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. اب ہمارا جو کیا یقین ہے؟ ہمارا یقین کمپنی پر ہے, ہمارا یقین دوست پر ہے, ہمارا یقین کیا ہے؟ جو لون ملا جو بینک سے, وہ بینک پر ہے, وہ لون پر ہے, اپنے کریڈٹ کارڈ پر ہے, اپنی صلاحیت پر ہے. اب دیکھ لے, اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں کیا یقین, میرے اندر کیا یقین ہے. کوئی پرابلم آتے پہلی چیز کیا آتی, دیکھیے پرابلم آتے پہلی چیز آتی بینک بیلنس. پرابلم آتی کوئی دوست, رشتہ دار, بھائی بہن, یہ دل میں آتا. پرابلم آتی چیک کرے اپنے آپ کو, کوئی چیز گم گئی تو چیک کرے اپنے آپ میں کہ یہ کیا میرے دل میں آ رہا. کوئی کام اپنے آپ کا دیکھ لے کہ کوئی مصیبت آتی دیکھے کہ کیا میرے دل میں آ رہا. دل میں اللہ آ رہا ہے یا مخلوق آ رہی, چیک کر لے. دوست آ رہا دیکھ لے یا اللہ تعالیٰ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بولے میں پالنے والا ہوں, مگر ہمارے دل میں کیا آتا, وہ فلاں دوست آتا, فلاں رشتہ دار آتا, بینک بیلنس تھا, پیسے آتا, کیونکہ ہم اس کو معبود بٹھا لیے. تو جس کو معبود بٹھا لیے وہ دل میں آتا پہلے, کیونکہ دل میں علم آتا. ہمارے دل میں کیا علم آ گیا, غلط یہ آ گیا کہ اس سے میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ اس سے میں پڑھ رہا ہوں تو جب بھی پریشانی آئے گی دل میں یہی بات نکلے گی کہ ہاں یہ میرے پاس ہے, یہ سہارا میرے پاس ہے, یہ سہارا میرے پاس ہے. مگر حقیقت کیا ہے, وہ تمام سہارے جو بھی ہم بنا لیے, دل میں بٹھا لیے, وہ سہاروں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب, وہ اسباب, مگر ہم کیا ہے اسباب کو معبود بنا لیے. اسباب کو رکھنا ہے, اسباب کو استعمال کرنا ہے, پیسے رکھنا ہے, پیسوں کا استعمال کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, نوکری اچھی طرح سے کرنا ہے, بزنس اچھی طرح سے کرنا ہے, مگر دین کے تحت کرنا ہے. اور یہ عقیدہ, یہ یقین, یہ ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ پالنے والا تو میرا اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو ذریعے سب, مرضی اللہ کی کیا ہے, ایمان, اللہ تعالیٰ کی مرضی. ایمان کے ساتھ عمل کرو, اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو یہ دین کی سمجھ بوجھ بھی آنا ہے.
اللہ کی پہچان بھی ہونا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہونا ہے, اپنے آپ کی پہچان بھی ہونا ہے, شیطان کی پہچان بھی ہونا ہے. شیطان کی پہچان کیا ہے؟ شیطان کو پہچاننا ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے. اب ہم کیا ہے, ادھر ادھر دشمنی کر لیتے, بیکاری کا ادھر ادھر جو ہے نا سمجھتے کہ یہ میرا دشمن ہے, یہ دشمن. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دشمن ہے. اب وہ دشمنی کر رہا نکل رہا, ہم ادھر ادھر آفسوں میں پریشان ہیں, ادھر ادھر کہ انہیں میرا دشمن, انہیں میرا دشمن, بیکاری کا اپنا وقت ضائع کرتے. اصل جو دشمن ہے اپنا نفس ہے, شیطان ہے, یہ دنیا ہے, وہ دشمنوں سے تو ہم غافل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہمارے دشمن ہے. اب یہ دشمن کی پہچان بھی ہونا ہے. یہ دشمن کو کیا پہچاننا ہے, کہ دشمن کو پہچاننا, کہ دشمن کو پہچاننے کے لیے کیا ہے, کہ دشمن کا ہتھیار کیا ہے دیکھنا پڑتا. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو شیطان کو پہچاننا کیا ہے, شیطان کے جو نا اللہ تعالیٰ بولے دشمن ہے, تم دشمن کو پہچانو. تو دشمن کو پہچانیں گے تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. دشمن کے ہتھیار کو دیکھیں گے کہ اس کا یہ ہتھیار ہے. تو جیسا ہم جتنا ہمارے پاس پہچان ہوگی مخلوق کی, جتنا ہمارے پاس رب کی پہچان ہوگی, ہمارا اتنا ایمان جو ہے نا زیادہ ہوگا. جتنا ہمارا جو ہے نا لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا, جتنا جانتا پن ہم لا الہ الا اللہ کا جب سیکھیں گے سمجھیں گے. جانتا پن کا علم حاصل کرنا یعنی اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا, اس کی فہم حاصل کرنا. جو ہم مان لیے اسلام میں اس کی فہم حاصل کرنا, اور یہ فہم ہی اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے, دین کی سمجھ بوجھ, دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں. ہم مگر دنیا کی سمجھ بوجھ میں جو ہے نا بھلائی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم سمجھتے دنیا کی فہم حاصل کر لیا, دنیا کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیا تو یہ میری کامیابی ہے. لیکن اللہ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھلائی ہے وہ کیا ہے, دین کی سمجھ بوجھ ہے, دین کی فہم ہے, دین کی جو ہے نا بھلائی. اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے, دین کی سمجھ. اب یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا, تو یہ 3 سوالات خبر کے کیا ہے, یہ جاننا ہے, اللہ کو جاننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے, اور دین کو جاننا ہے, دین کی پہچان حاصل کرنا ہے, دین کی فہم حاصل کرنا. دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. اللہ کی مرضی دین ہے, اور دنیا کیا ہے, جو اللہ کی ناراضگی ہے. تو کوئی ہمارا عمل ہے اگر اس میں ایمان ہے تو وہ دین ہے, اگر اس میں ایمان ہی نہ ہو, کفر ہو, شرک ہو, نفاق ہو, تو وہ کیا ہے, دنیا ہے. تو نماز بھی دین ہو سکتی ہے یا دنیا ہو سکتی ہے. دیکھیے ہم نماز کیا ہے, کیا دین کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے, ایمان کے ساتھ عمل کرو, ایمان کے ساتھ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اللہ کی مرضی کیا ہے, ایمان کے ساتھ روزہ رکھو. یہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا یہ کیا ہے, یہ دین ہے. اگر ایمان کے ساتھ روزہ نہیں ہے تو کیا ہے, دنیا. دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں, وہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کی مرضی کیا ہے, ایمان کے ساتھ زکات دو, ایمان کے ساتھ حج کرو. تو ہر عمل, قرآن میں بھی کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ایمان کے ساتھ عمل کرو. ایمان والوں, جو نصرت ہے بھی جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو انعامات کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی ایمان والوں کو کیا ہے. ایمان والا ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس مقدمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ایمان والوں. ایمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, یہ دل میں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ پالتے ہیں, پرورش کرتے. الوہیت اللہ تعالیٰ کی, حاجت روائی پر اللہ تعالیٰ کی, اور پہنچے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کلمے میں ایمان لانا ہے, پورے کلمے پہ کا جانتا بننا ہے, کیا لا الہ الا اللہ بھی ہو, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. تو سب سے پہلے کیا ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا, پھر لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاننا ہے کہ میرا جو پرورش کرنے والا ہے, میری جو پالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی پالنا. یہ جاننا ہے کہ کوئی مخلوق مجھے نہیں پالتے. یہ جاننا ہے کہ کوئی دنیا مجھے نہیں پالتی. دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے, شیطان کی حقیقت کو جاننا ہے, اپنے آپ کی حقیقت کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے, یہ جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ مانتا ہو اور جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنت میں داخل ہو. اب ہم دیکھیں, ہم صرف مان کے مرنے والے یا جان کے مرنے والے, ہم یا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جاننا کیا ہے, علم حاصل کرنا کہ مالک میرا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا. تو جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ جانتا, مانتا بھی ہو, پھر جانتا بھی, تو اسلام بھی ہو, ایمان بھی ہو, احسان, تقویٰ, توحید, تو دوسرے 3 اصول ہے, اسلام, ایمان. لیکن پہلے ہمیں ایمان بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم. ایمان نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں. ایمان نہیں ہے تو یہاں پر بھی ذلیل, آخرت میں بھی ذلیل. ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. ایمان نہیں ہے تو شیطان کا دوست ہے, کیونکہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے دوست. اب جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کفر میں ہے, شرک میں ہے, نفاق میں. تو کفر, شرک میں, نفاق میں وہ کیا ہے, وہ شیطان کے دوست ہے, وہ شیطان کے قبضے میں, اس کا دل پہ شیطان کا قبضہ ہے. تو یہ ایمان آنے کی جگہ کیا ہے, دل ہے. اور یہ علم کدھر ملے گا, یہ علم والوں کے پاس ملے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ والوں کے پاس ملے گا. یہ علم اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے, جس کے پاس اس کے پاس نہیں ملتا. یہ اس کے لیے جانا پڑے گا, تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا.
تو لا الہ الا اللہ کی فہم حاصل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، تو یہ ہمیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، وہ جو اولیاء اللہ، ان کے پاس یہ لا الہ الا اللہ کی فہم ملے، کیونکہ ان کے پاس جب ہم جائیں گے تو یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہمارے قلب کو، نفس کو پاک کریں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دکھائیں، دنیا کی حقیقت دکھائیں گے، ہماری اپنی حقیقت دکھائیں گے، شیطان کی حقیقت دکھائیں گے، دکھا کے بولیں گے یہ دیکھو، یہ تمام تو ہم سب، یہ سب مجبور ہے، محتاج ہے، فقیر اللہ تعالیٰ۔ پھر دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پریکٹیکل دکھاتے، قرآن سے، حدیث سے، مشاہدے سے، ایگزامپل سے دکھاتے۔ اب اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ منشا یخ جو یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل پہ منشا یخ بول کر ایک چینل ہے، چینل کا نام ہے youtube.com/منشا یخ، اس پہ کئی 400 سے 500 سے زیادہ لیکچرز ہے، جس پہ ایمان کی باتیں بتائی کہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، ایمان کدھر آتا ہے، ایمان جاتا کیسے ہے، ایمان کا چور کون ہے، تمام ایمان سے متعلق باتیں حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ youtube.com/منشا یخ چینل پر یہ باتیں بتائی۔ تو وہاں پر کوئی جانا چاہتا ہے تو اردو میں، وہاں پر انگلش میں وہاں پر لیکچرز موجود ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پر منشا یخ چینل پر آپ جائیے، سبسکرائب کریے، تو وہاں پر ایمان کی تعلیمات، وہاں پر آپ گھر والے جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، انشاءاللہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ تو کرے کوئی بندہ جو نا، اسٹارٹ تو کرے کہ ایمان کیا آتا کیسا ہے، کیونکہ ایمان اہم ہے، ایمان ہوگا تو ہماری آخرت کامیاب، ایمان ہوگا تو خبر کی منزل کامیاب، اور جو خبر کی منزل میں کامیاب وہی آخرت کی تمام منزل میں کامیاب، کیونکہ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کی پہلی منزل، جو خبر کی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہے۔ مرتے ہی پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون، ہم یہاں پر رب کون ہے بولتے اللہ تعالیٰ زبان سے ہم جواب دے لیں گے، مگر خبر میں جو پوچھ ہوگی وہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جواب دے سکے گا۔ تو اس کے لیے اولیاء اللہ تیاری کرتے ہیں، قلب جو اللہ تعالیٰ دیے، امانت دیے، قلب یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ قلب، یہ دل پوچھیں گے قیامت کے دن، لاؤ میرا قلب سلیم کدھر ہے؟ تو ہم نے کیا کیا، قلب میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا تھا، لا الہ الا اللہ سے ہونا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہونا تھا، اور ہم نے کیا ہے، دنیا کی محبت اس میں بڑھ دی، دوستوں کی ہونا، نوکری کی، پیسوں کی، بینک بیلنس کی، کریڈٹ کارڈ کی، اور دنیا داروں کی، شیطان والوں کی، کفر والوں کی، مشرکوں کی، اس میں محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قلب جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ، قلب پہ ہوتی، کیا منہ سے ہم یہ قلب اللہ تعالیٰ کو دیں گے؟ تو اس کی صفائی ضروری ہے، اس کی صفائی کے لیے ایمان چاہیے۔ یہ کفر، شرک، نفاق جو بیٹھ گیا ہمارے دل میں، جو دنیا کی محبت، دنیا کی لذت جو بیٹھ گئی، یہ دنیا کی جو ہے نا چاہت جو بیٹھ گئی ہمارے دل میں، کیوں بیٹھ گئی؟ یہ اس لیے بیٹھ گئی کہ ہم اس کو جو ہے نا، اب اس کی حقیقت کو نہیں جانے، وہ حقیقت کو ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اس سے میرا سکون ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہمارے دل میں تصدیق ہوگی۔ جب ہم حقیقت کو جانیں گے، جب یہ شیطان کے دھوکے سے نکلیں گے، اب یہ دھوکہ، یہ حقیقت کیسا معلوم ہوگی؟ اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اس کو معلوم ہوگی کہ یہ جو ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، یہ پیسہ، یہ سب چیزیں، یہ میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، یہ میرا کوئی مخلوق میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، یہ اسباب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ماننا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ اسباب ہے، مگر یہ دیکھنا ہے، یہ حقیقت میں یہ جاننا ہے کہ یہ اسباب بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ، یہ حقیقت کو جاننا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ والے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چاہیے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی امتیوں کو یہ ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمانی کلمہ سکھاتے تھے، مگر ہم فی زمانہ کیا کریں، ایمان کو چھوڑ دیے، جاننا چھوڑ دیے، جاننا مطلب ہم ایزی لے لیے، کیا جانتے بھائی، کلمہ پڑھ لینا بچپن میں کافی ہے، مگر یہ کلمہ اتنا وزن ہے، اور نہیں جان کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں جان کے ہم روزہ، حج، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، اس لیے ہم کیا ہے، ہر جگہ رسوائی ہے، ذلت میں جگہ مسلمان ہیں آج، کیوں؟ بغیر ایمان کے ہمارا عمل ہے، بغیر یقین پہ اللہ تعالیٰ کے، ہمارا یقین جو اللہ پہ ہونا ہے، ہم جو ہے نا مخلوق پہ کر بیٹھے، یعنی ہمارا دل میں جو اللہ تعالیٰ کا پر ایمان ہونا ہے، یہ ایمان ہم کیا کریں، ہم جو ہے نا لوگوں پر، مخلوق پر، جو ہے نا پیسوں پر، جو ہے نا یہ یقین ہمارا ان پہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں حاجت روا ہوں، میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں، میں تیری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، یہ ایمان لانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ یہ کریں، اور جانو بول رہے، جاننا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اب جاننے کے بعد بھی، اللہ بولنے کے بعد بھی، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، مگر ہم نہیں جان رہے، ہم کیا جان رہے ہیں؟ ہم پیسہ کیسا کمانا وہ جان رہے ہیں، ہم دوسروں کو کیسا ڈبانا یہ جان رہے ہیں، مگر یہ عارضی دنیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی، کچھ دیر کے لیے ہم آئے، 50 60 70 سال
ٹھیک ہے 100 سال لے لو، 100 سال جی لو، اس کے بعد کیا ہے؟ مرتے ہی سوالات ہے خبر کی، ایمانی سوالات ہے، ایمان نہیں سیکھیں گے تو نقصان میں آئیں گے۔ تھوڑے مزے کے لیے ہم کیا ہے، ہم تھوڑے مزے کے لیے ہم آخرت کی جو کامیابی ہے وہ چھوڑ دے رہے، اس کو کمپرومائز کر لے رہے۔ دیکھ لیتا ہوں بول رہے ہم زبان سے تو بول رہے ہیں مرنا ہے مرنا ہے، مگر ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں حقیقت میں مرنے والا ہوں۔ اگر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو ہم اس کی تیاری بھی کرتے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری ایمان کی تعلیمات ہے، ایمان کا علم ہے، ایمان کی فہم ہے، دین کی فہم ہے، علم دین موت کی تیاری ہے۔ وہ سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے جائیں گے، کوشش بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں بھی آسان کر دینا، آخرت میں بھی آسان کر دینا، ہماری موت بھی آسان ہوگی، ہمارا جو ہے نا حشر کا دن بھی آسانی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان مقدم ہے، عمل ہمارے کتنے بھی ہو، اگر اس میں ایمان نہ ہو تو اگر ہمارے 100 سال کے بھی حج ہو، زمین آسمان کے برابر بھی ہم جو نا عمل کرنے کے لیے کریں، زمین آسمان کے برابر بھی ہم خیرات کریں، مگر ایمان اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے پاس امپورٹنس ایمان ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان ہے، اصل چیز نظر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ دل پہ دیکھتے، یہ میرے لیے دے رہا ہے یا لوگوں کے لیے دے رہا ہے، یہ دل پہ دیکھتے اللہ تعالیٰ، یہ میرے لیے عمل کر رہا ہے یا لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، مجھ پر یقین ہے یا لوگوں پر گیا، مگر ہمارا دل کا حال ہم دیکھیں، ہمارا یقین کس پہ؟ مخلوق پر ہو گیا، نوکری پہ ہو گیا، باس پہ، مینیجر پہ ہو گیا، کریڈٹ پارٹ پہ، اپنے جو نا رشتہ داروں پہ، اپنے خاص دوستوں پہ، جس کے پاس پیسہ اس پر یقین ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرتا تو ہم کیا ایزی لیتے، ہاں بولتے بھائی ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ جاننا ہے، جاننے والوں کے لیے فائدہ، اور جاننے کے لیے جاننے والوں کے پاس جانا پڑتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایمان والوں کی مثال یاد آ رہی ہے، حدیث یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں۔ لا الہ الا اللہ والے کون ہیں؟ ہم بولتے ہیں نا کہ ایک ترکاری والا ہوتا ہے، دوا والا، جو نا پیسے والا، ہر چیز میں یہ والا وہ والا وہ والا یہ والا بولتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا الہ الا اللہ والے، مطلب لا الہ الا اللہ کی فہم رکھنے والے، اس کا جانتا پن رکھنے والے، اس کی تصدیق رکھنے والے، ایسے بندوں کو خبر میں وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ جانتا پن ہے ان کے پاس، نہ ان کو حشر کے دن وحشت نہیں ہوگی، حشر کے دن بھی وحشت نہیں ہے، خبر میں وحشت نہیں ہے، سکون میں ہے، ریلیکس ہے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ تصدیق ہے، جانتا پن ہے اس کا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب حشر کے دن اپنی خبروں سے اٹھیں گے، اپنے سروں سے مٹی کو جھٹکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا۔ مطلب جو اللہ پر یقین جو یہاں پر رکھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حاجت روا جو یہاں پر دل میں بٹھا لیتا ہے، وہ خبر میں بھی سکون میں رہتا ہے، اس کو کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور حشر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، سکون میں رہے گا، مطلب سکون سے اٹھے گا، مٹی جھٹکے گا۔ وہاں پر بھی ایسی حالت میں جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب بھاگیں گے، وہاں پر اتنے سکون میں وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ والے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے، تو پاک ذات ہے، تیرے سوا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے مجھے۔ اب ویسے بندوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں لا الہ الا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کو خبر میں بھی وحشت نہیں، آخرت میں بھی وحشت نہیں، وہ اللہ کی تعریف کر کے اٹھیں گے۔ اور دوسری حدیثوں میں کیا ہے، کچھ دنیا دار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، بھاگیں گے اٹھتے ہی، خبر سے اٹھ کے بھاگیں گے۔ اب جو یہاں پر بھاگے گا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہاں پر جو بھاگے گا دنیا کی طرف، پیسوں کی طرف، لالچ کی طرف، خواہشات کی طرف، وہ وہاں پر بھی بھاگے گا۔ اور جو یہاں پر تصدیق کر لیا، سکون میں رہے گا، لا الہ الا اللہ جان لیا، ماننے کے بعد جان لیا، تصدیق کر لیا، دیکھ لیا جو جان لیا، وہ وہاں پر سکون سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا۔ تو کتنا فرق ہے، گناہ گار بھی اٹھ رہا، نیکوکار بھی اٹھ رہا، ایمان والا بھی اٹھ رہا، بے ایمان بھی اٹھ رہا، مگر بے ایمان جو اٹھ رہا، دنیا دار جو اٹھ رہا، خواہشات والا جو اٹھ رہا، وہ اٹھ کے بھاگ رہا، اور وہ بھاگے گا، ایسا بھاگے گا، وہ دیکھے گا کہ میں وہیں پر ہوں، مطلب اس کا بھاگنا بیکار ہو جائے گا، وہ بھاگتے رہے گا، بھاگتے رہے گا، بھاگتے رہے گا، لوگ اتنے بھاگتے رہیں گے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ تو ہم اپنا جو بھاگنا ہے یہاں پر کم کر دیں، ہم بھاگے کدھر؟ اللہ کی جو صراط المستقیم ہے، جو اولیاء اللہ کی لائن ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے، اس طرف بھاگے، جو ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس طرف ہم بھاگیں۔ یہاں پر ہم بھاگیں گے تو وہاں پر ہمارا جو ہے نا سکون میں رہے گا، یہاں پر بھاگنے سے ہم یہاں پر سکون میں رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخرت میں تمام منزلوں میں بھی سکون میں رہیں گے۔ قرآن سے انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اب اسلام کے معنی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا اسلام کے معنی جو ہے نا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا چوترا اطاعت لے گردن خم کر دینا، یہ ماننی۔ اب اللہ تعالیٰ ماننے اور جاننے والوں کا فرق بتا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا پہ کہ مان لیے کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں اس کی مثال بیان کرتے ہیں
اسلام اور ایمان کا فرق بتاتے ہیں کہ اسلام خالی اسلام کافی نہیں، ایمان بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر 49، سورہ الحجرات آیت نمبر 14-15، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب ایک صحابہ کی مقدس جماعت، اب یہ ہمارے لیے یہاں پر نصیحت دی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیحت ہو رہی۔ اب ایک صحابہ کی جماعت، مقدس جماعت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ابھی بھی ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جو انعامات کا، وہ وعدہ، وہ انعامات ہمیں نہیں مل رہے۔ مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بول کر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ وعدے ہمیں نہیں مل رہے، وہ انعامات ہمیں نہیں مل رہے۔ مطلب ان کی فکر دیکھیں آپ، ان کی فکر یہ ہے کہ ہم سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہو جس سے ہمیں یہ انعامات نہیں مل رہے۔ وہ فکر لے کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ وہ رخل کر رہے ہیں کہ وہ فکر، وہ انعامات کیوں نہیں مل رہے ہیں۔ اب ہم بھی بول رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، صدقات تو اتنی دیتا ہوں، بس دن میں نکلا تو صدقے پہ صدقے دیتا ہوں، صبح سے شام تک دن رات صدقے میں، چیکوں پہ چکا لکھ دیتا ہوں، چیریٹی کرتا ہوں، مگر میرے کو جو ہے نا وہ انعامات نہیں مل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی تسلیم کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام لا لیے، کلمہ پڑھ لیے، ہم سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے نا کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جو کلمہ تم پڑھے وہ دل میں نہیں اترا تمہارے۔ مان لیا اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، جان لیا، جانے کا تم اللہ حاجت روا ہے، ماننا ہے، مان لی، ماننے کے بعد تب جاننا ہے، ایمان آنا ہے، دل میں اترنا ہے، وہ بات جو مانے وہ دل میں اترنا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمائے ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کم نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میری اور میرے محبوب کی فرمانبرداری کرے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنا، خالی عمل اسلام، ایمان کے ساتھ عمل ایمان ہو، جسم سے بھی ہو پھر قلب سے بھی ہو۔ قلب میں ایمان آتا، ایمان جب قلب میں آ جاتا پھر جسم بھی عمل کرنے لگتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، پھر وہ انعامات کا جو وعدہ کیا وہ ایمان والوں کو ہے۔ قرآن میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ایمان والوں کو ہے۔ تو ایمان دل میں آتا، خالی تسلیم، خالی مان لینا کافی نہیں ہے، جو ہم مانے اسلام میں اس کو جاننا، وہ جاننا ایمان ہے۔ وہ یعنی جاننا مطلب اس کا علم حاصل کرنا، جاننا مطلب اس کی فہم حاصل کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا۔ ایمان والے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بارے میں کہتے ہیں ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان مطلب اللہ الہ ایمان لانا، اللہ میرا مجھے پالنے والا یہ مان لانا، اللہ میرا رازق ہے یہ ایمان لانا، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے یہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کے رسول ہے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان لاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے کون ہیں؟ شک نہیں کرتے۔ اب ہم کیا کرتے؟ شک کرتے، پیسے زکوٰۃ دے دیے، کسی کو جو ہے نا پیسے نکال کے دیتے تو شک میں آتے، ارے نہیں دینا تھا، شک میں آئے تھے۔ ہم ہر کام میں شک میں رہتے، اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں دیتا کہ، اللہ تعالیٰ پالتا کہ نہیں پالتا کہ، بچے کی شادی ہے پریشان ہو جاتے، شک میں آئے تھے کیسا ہوتا کہ، مطلب اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے زبان سے، مگر دل ہمارے کیا ہے؟ بے چینی۔ یہ بے چینی کیا ہے؟ یہ پریشانی کیا ہے؟ یہ پریشانی شک ہے۔ یہ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ۔ شرک ہم لا لے رہے ہیں شک سے، شرک کی جڑ رہے ہیں، اب شک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے بول دیے، دل میں نہیں اترنے کی وجہ سے شک آتا۔ اب جانتا پن جیسا آتے گیا جیسا جتنا ہم جانیں گے اتنا ہمارے دل سے یہ شک نکلے گا، جانیں گے تو شک نکلے گا، جانیں گے تو ایمان آئے گا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مقدمہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو شک نہیں کرنے والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وہ شک نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اور کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی راہ میں جان و مال جہاد کیا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ تو سچے فرمانبردار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ایمان والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سچے ہیں۔ تو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے،
جاننا ہے کہ تمام مخلوق محتاج ہے، جاننا ہے کہ تمام مخلوق مجبور ہے، جاننا ہے کہ کوئی مخلوق میرا کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں کسی مخلوق کے لیے کر سکتا ہوں، نہ کوئی مخلوق میرے لیے کر سکتا، سب کی حاجت، سب کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جاننے کے لیے کیا ہے؟ علم چاہیے، علم والے چاہیے، علم والوں کی صحبت چاہیے، علم والوں کی صحبت سے جانتا پن آتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اے پیغمبر تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہشت کے باغ ہے۔ اب ایمان والوں کے انعامات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایمان والوں کے انعامات کیا ہے؟ کئی انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی گنوا رہے ہیں۔ اے پیغمبر تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہشت کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب ان کو خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو، ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب ان کو باغوں میں سے کوئی میوہ کھانے کو یاد دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کا جو وعدہ ہے اس کے لیے وہ ایمان والوں کے لیے، خالی عمل کرنے والوں کے لیے، جو زبان سے جو کہے وہ دل میں بھی اترے، جانتا پن ہے، جانتے پن سے، علم سے دل میں بات اترتی، جتنا علم ہوگا، جتنا جانتا پن ہوگا اتنا دل میں بات اترے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر بھی ایمان والوں کی امپورٹنس بتاتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمن۔ اب اللہ تعالیٰ دوست کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے میرے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ دوست بھی رکھ رہے ہیں تو ایمان والوں کو رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر دوست بننا ہے اللہ تعالیٰ کے تو ہم ایمان سیکھیں۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے اور انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہے ان کے دوست شیطان ہیں۔ اب کافروں کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ وہ انہیں ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں میں لے جاتا ہے، یہی لوگ دوزخ کے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کافر ہے، جو شیطان کی بات سننے والے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو ہدایت سے نکال کے گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اب شیطان کی پہچان ہونا، جانتا پن، رب کی پہچان بھی ہو، مخلوق کی پہچان بھی ہو، خالق کی پہچان بھی ہو، مخلوق کی پہچان بھی ہو، تو یہ ہم اس سے بچ سکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، مولا جس کی پہچان ہو گئی کہ اللہ ہی دیتا، جب پہچان ہو جائے گی تو مانگیں گے بھی اس سے، پناہ بھی اس کی لیں گے، پروٹیکشن بھی اس کی لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ دوست ہے کس کا؟ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ انعام آیت نمبر 82، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لا لیا، جانتا پن لایا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے مکسنگ نہیں کی، ایمان لا لیا اللہ مالک ہے، اس کے بعد شک نہیں کرے، کفر نہیں کرے۔ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ ہے۔ شک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے کہ نہیں، کہ یقین نہیں، یا تو شک ہوگا یا تو یقین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں جو یہ مکسنگ نہیں کرتے، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہے۔ ٹھیک راستے پر کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ یقین والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ ایمان والے۔ جہنم میں نہیں جانے والے ایمان والے، جنت میں ہمیشہ رہنے والے ایمان والے، اور خبر کے کامیاب ہونے والے ایمان والے، اور حشر کے دن کامیاب ہونے والے ایمان والے۔ تو تمام نصرتیں قرآن میں جو بتائی گئی وہ ایمان والوں کو بتائی گئی۔ تو ایمان کیسا حاصل ہوگا؟ ایمان حاصل ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم مان لیے کلمے کو، اب ہمیں جاننا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جانیں گے تو ہمارا جو تمام عمل ہے وہ ہمارے عمل بھی درست ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا جو کچھ کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا۔ ہماری اس حاضری کو، ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرما لے، اس میں جو بھی غلطیاں لغزشیں ہو گئی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے مولا۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔